إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ ہم جو باتیں کہیں گے اس کو سننے کی اور کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سبھی لوگوں کو اللہ تعالی جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسلام پر اعتراضات ہو، قرآن کریم کی تعلیمات پر اعتراضات ہو، یا توہین رسالت جیسا سنگین جرم ہو، یہ سب اسی کشمکش کے یہ مظاہر ہیں جو آئے دن ہمیں اور آپ کو روزانہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں پچھلے دنوں سے، بلکہ کئی سالوں سے آپ کہہ لیں، یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ کہیں قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ، کہیں اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کا واقعہ، اور اس سے بڑھ کر کے دنیا کی بے داغ شخصیت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش، یعنی میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا جو زہر ہے وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ اس کو اچھی طریقے سے محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اس ملک میں اگر کوئی مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن کر کے اگر جینا چاہے ٹوپی کے ساتھ یا داڑھی کے ساتھ،
اگر ایک صحیح معنوں میں مسلمان بن کر کے اگر کوئی زندگی گزارنا چاہے، اور کئی ایسے لوگ الحمدللہ جو صحیح مسلمان ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کاروبار کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، یا نوکری اور چاکری اور ملازمت کی بات ہو، ہر جگہ یہ چیزیں اتنی پریشانی کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہیں، وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں ایک انتہائی رذیل شخص نے اور گھٹیا شخص نے، بلکہ ملعون شخص نے میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور ایسے نازیبہ کلمات کہے، اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے اس کو دہرانا بھی ہم گستاخی سمجھتے ہیں۔ اس نے ایسی باتیں کہی ہیں، اور اس کی باتیں سن کر کے ہم اس ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں، ان کو دلی تکلیف پہنچی ہے، ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ملعون شخص پر عذاب شدید نازل فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت اللہ تو نصیب فرما، اور ہم سارے مسلمانوں کو جذباتیات میں آنے کے بجائے، جذباتی رخ اپنانے کے بجائے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات ہیں، کچھ ہماری اپنی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ کر کے، اور کچھ اس ضمن میں میری آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت اور رسالت پر یہ ہر ایک انسان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانا ہی نہیں سبحان اللہ، بلکہ آپ سے محبت، آپ سے الفت، آپ سے والہانہ لگاؤ، اور آپ کی عزت، آپ کا ادب اور آپ کا احترام کرنا، اور آپ کی عزت اور آپ کی توقیر، بلکہ آپ کی نصرت اور آپ کی مدد کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی اگر کوئی سرمایہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے، وہ محمد عربی علیہ السلام کی عزت ہے، وہ آپ علیہ السلام کی حرمت ہے، وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ ہے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد، یہاں تک کہ ساری چیزوں کو قربان کر دینے کے باوجود بھی ایک مسلمان یہی سمجھتا ہے ہم نے اپنے نبی کا کما حق حق ادا نہیں کیا، جیسے حق ادا کرنا چاہیے ہمارے آپ پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ایک مسلمان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے باوجود بھی زبان حال سے یہی کہتا ہے میں اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو ان باتوں کو جو میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک تمہیدی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان سب کچھ سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، توہین رسالت جیسا سنگین جرم اللہ کی قسم ہے یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ادنا سی گستاخی بھی اگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ جائے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے احادیث کی اگر ہم بات کریں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی نظروں میں میں یعنی محمد عربی اس کی اولاد سے زیادہ، پہلے اولاد کا نام لیا گیا ہے، اس کی اولاد
اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محمد عربی محبوب نہ بن جائے تب تک کوئی آدمی کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں اسلام کا جو پھیلاؤ ہے، اسلام کی مقبولیت ہے، اسلام کی ترقی ہے، اس کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ جل رہے ہیں، مشرکین جل رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے، اور ان کا حسد اور ان کا جلن یہ کھل کر کے سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وقتاً فوقتاً یہ میرے آپ کے نبی محمد عربی علیہ السلام کی شخصیت کو اور آپ کی ذات گرامی کو نشانہ بنا کر کے میرے آپ کے محبت رسول کا امتحان لے رہے ہیں۔ یاد رکھو ان باتوں کو کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، کیسا والہانہ لگاؤ ہے، کیسا پیار اور کیسی الفت ہے۔ یہ کفار آئے دن وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو نشانہ بنا کر کے ہمارے امتحان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ارے ان نادانوں کو یہ خبر نہیں ہے ہم ان صحابہ کرام کی اولاد ہیں، ہم ان کے وارثین ہیں، سبحان اللہ، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ کون صحابہ کرام؟ اللہ کی قسم ہے سبحان اللہ، یہ موقع نہیں کہ میں ان باتوں کو پیش کروں۔ کون صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، اپنی جان کی بازی لگاتی تھی، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور ایک کسی شخص نے پوچھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان، سارا اثاثہ، سارا سرمایہ لے کر کے آ گئے، کسی نے پوچھا ابو بکر آپ گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں لے کر کے آ گئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ بولے جانتے ہو میں گھر میں اللہ کی برکت اور نبی کی دعا چھوڑ کر کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا، شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ہم انہی صحابہ کرام کے وارثین ہیں، ہم انہی کے روحانی اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ میں مثالیں دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اس طرح تاریخ اسلام میں سبحان اللہ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے پیارے نبی محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، الفت میں سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور اپنے جیتے جی اپنے نبی کی ذات پر، اپنے رسول گرامی کی ذات پر آنچ نہ آنے دیا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ پہلی بات ہے جن کا بتلانا بہت ضروری تھا۔ دوسری بات، آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اور محترم بھائیوں میں آخر میں کچھ ذمہ داری بتا کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو مکمل کروں گا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات دیکھو، اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اور پوری دنیا والوں کے لیے اس آیت کریمہ میں اتنا بڑا درس ہے اور اتنا بڑا پیغام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، کہا اے میرے حبیب، اللہ کا ایک انداز دیکھو بات کرنے کا، قرآن کریم کا ایک انداز دیکھو، اللہ نے کہا اے میرے حبیب، بے شک ہم آپ کے دشمنوں سے، بلکہ رسول گرامی کے ظالموں سے انتقام کے لیے اللہ نے کہا خود کافی ہے، سبحان اللہ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ آیت کریمہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنا بڑا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول عربی علیہ السلام، آپ کے دشمنوں سے ہم بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے نبی کی حفاظت کا، اپنے نبی کی تعلیمات کا، اپنے نبی کی حدیثوں کا، اپنے نبی کے دین کا حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ۔ دنیا کا کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ کی وہ پکڑ سے وہ آزاد ہے، نہ۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، اور جتنے گستاخان رسول ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ جس شخص نے ہمارے
ملک میں بیٹھ کر کے ہمارے نبی محمد عربی کی ہرزہ سرائی کی ہے اور آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، اللہ کی قسم ہے مرنے سے پہلے اس کا بھی یہی حال ہوگا انشاءاللہ۔ بولو، میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے گستاخان رسول سے خود اللہ نے دنیا میں انتقام لیا ہے، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے بری موت سے دوچار کیا۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ نے کہا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں سارے نبیوں کے دشمن رہے ہیں، سارے نبیوں کے دشمن رہے ہیں جنہوں نے نبیوں سے دشمنی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پر ہم نے اپنے نبیوں کی اور ہم نے اپنے رسولوں کی حفاظت کی ہے۔ کیسے؟ آئیے دو مثالیں دوں گا انشاءاللہ، بات بڑی جلدی میں کروں گا اور وقت پر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تاریخ گواہ ہے، میں ساری مثالیں دے نہیں سکتا ہوں، دو مثالیں بطور عبرت کے لیے اور بطور نصیحت کے لیے اور ان جیسے ظالموں کے لیے یہ پیغام سن کر کے جائیے میرے بھائیوں۔ دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے میرے بھائیوں کہ جن جن لوگوں نے جب کبھی بھی کسی بھی موقع پر پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام، خاص طور پر میں اپنے آخری نبی کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ، جو ہمارے آخری نبی، پوری دنیا کے آخری نبی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے، آپ علیہ السلام کی توہین کا جنہوں نے سنگین جرم کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بری موت مارے گئے، اللہ کی قسم ہے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت دیکھتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں غور سے ان باتوں کو سن کر کے لے کر کے جائیے اور اخیر میں پیغام لے کر کے جائیے، بات میں اپنی ختم کروں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عیسائی شخص نے اسلام قبول کیا، غور سے ان باتوں کو سننا، اسلام قبول کیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس نے پڑھ لی، بلکہ یاد بھی کر لیا، اور اس کے بعد کاتب وحی میں شامل ہو گیا، وہ لکھنے لگا، کتابت کرنے لگا، اس کو لکھنے پڑھنے آتا تھا۔ اچھا چند دنوں کے بعد کیا ہوا، ایسا آدمی مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائیت میں چلے گیا، دوبارہ چلے گیا۔ اب آپ غور کریں، جس نے نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہو اللہ نے اسے استقامت نصیب نہ فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ دین اسلام پر ہیں، دعا کریں مرتے دم تک کلمے پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں وہ دوبارہ عیسائیت میں چلے گیا۔ اچھا جانے کے بعد کیا ہوا، آئے دن روزانہ محمد عربی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا، بے ادبی کرنے لگا، اور لوگوں سے کہنے لگا جانتے ہو میں جو کچھ لکھ کر کے دیتا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لوگوں کو کہنے لگا کہ جو کچھ بھی میں لکھ کر کے دیتا تھا محمد عربی وہی لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا، ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو موت دے دی، مر گیا یہ آدمی۔ مرنے کے بعد کیا ہوا، عیسائیوں نے لے جا کر کے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ سنیے ذرا، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، رات میں اس کی تدفین عمل میں آئی، صبح لوگوں نے دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر ہے، سبحان اللہ، لاش قبر سے باہر ہے۔ عیسائیوں نے سمجھا شاید یہ مسلمانوں کی شرارت ہے، مسلمان بدلہ لے رہے ہیں، چونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا تو مسلمان ناراض ہے، اس لیے مسلمانوں نے اس کی قبر کھود ڈالی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے کیا کیا، دوسرے دن اور گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ صبح جب دیکھا لوگوں نے، دوسرے دن بھی صبح لوگوں نے دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر ہے۔ پھر عیسائیوں نے یہی سمجھا شاید مسلمانوں کی شرارت ہے۔ تیسرے دن عیسائیوں نے کیا کیا، جتنی طاقت ان کے پاس تھی ساری طاقت اور قوت لگا کر کے گہری قبر کھودی کہ کوئی آدمی کھود نہ پائے دوبارہ، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ تیسرے دن صبح بھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ملعون شخص کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قسم ہے یہ عام ہو گیا کہ یہ واقعہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، زمین اس کو باہر پھینک دے رہی ہے، زمین نکل نہیں رہی ہے، باہر پھینک دے رہی ہے، یہ مسلمانوں کا واقعہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے،
یہ اللہ کی طرف سے انتقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دنیا کے وہ لوگوں جو توہین رسالت جیسا سنگین جرم کر رہے ہو، اللہ کی قسم ہے اگر تم نے توبہ نہ کیا تمہیں بھی کتے اور بلیاں نوش کھائیں گے انشاءاللہ۔ بولو اگر تم نے توبہ نہیں کیا، اس مذموم حرکت سے باز نہیں آئے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جیسے تم سے پہلے گستاخوں کا انجام ہوا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت اور دیکھتے ہیں۔ علامہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں تاتاریوں کا انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اور تاتاری کون تھے جانتے ہیں؟ ان سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ الگ بات ہے بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت، اسلامی بادشاہت کا انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاتاریوں میں سے ایک شخص نے کیا کیا؟ مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا، مذہب عیسائیت کو اپنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب عیسائی مبلغین آنے لگے، مذہب عیسائیت کا پرچار کرنے لگے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا، علامہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ عیسائی جو مبلغین ہیں ان میں سے کچھ مبلغ آئے اور آ کر کے تاتاریوں کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے۔ دوران گفتگو انہوں نے کیا کیا؟ ایک عیسائی مبلغ نے پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی شروع کر دی، مذاق اڑانے لگا، آپ کی بیویوں کا مذاق، آپ کی ذات گرامی کا مذاق، آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے لگا۔ وہیں پر ایک کتا بندھا ہوا تھا، وہ کتا پھڑپھڑانے لگا جیسے رسیاں توڑ کر کے حملہ کرے گا۔ وہاں پر ایک آدمی نے سمجھایا، کہا دیکھ پیغمبر کی شان میں بے ادبی مت کر، رسول گرامی کی توہین مت کر، یہ کتے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، چونکہ میں اس کی طرف میں نے منہ کر کے بات کی ہے تو کتا سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو ڈرایا ہے اس لیے بھونک رہا ہے۔ دوبارہ اس نے یہی کام شروع کر دیا، رسول عربی علیہ السلام کی توہین اور آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخانہ کلمات کہنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ کی قسم ہے وہ کتا جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، رسیاں اس نے توڑ ڈالی اور توڑ کر کے اس نے اس ملعون شخص پر حملہ کر کے موت کی گھاٹ اتار دی۔ اللہ کی قسم ہے تاریخ میں بات آئی ہے، اسی وقت جانتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ تھے سبحان اللہ جن لوگوں نے یہ واقعہ سنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ کئی لوگوں نے سبحان اللہ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے چاہے کسی بھی طاقت اور قوت کے سائے میں رہے، حکومت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، کوئی بھی بڑی طاقت کے سائے میں رہے، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، میں ان سے انتقام لینے کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو اس شخص کو اللہ کی قسم ہے کتوں نے نوش کھایا، اور دنیا والوں نے جب دیکھا یا اس واقعے کو سنا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا اس ضمن میں جو بتا کر کے میں اپنی بات انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آخری بات اس ضمن میں چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، وہ یہ ہے پیغمبر اسلام کو جو لوگ بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی ذات گرامی پر جو بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے سبحان اللہ جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ ناواقف ہے وہ، انہیں نبی کی سیرت بتائی نہیں گئی ہے، پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات ان تک پہنچی نہیں ہے، اور جو معلومات ان تک پہنچی ہے وہ غلط پہنچی ہے۔ یا تو مجھے معاف فرمائے، یا تو مسلمانوں کو دیکھ کر کے وہ یہ اندازہ لگا رہے کہ جب مسلمان ایسا ہوگا تو اس کے نبی بھی ایسے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جب مسلمان ایسا ہے تو اس کے نبی بھی ایسے ہوں گے۔ ایسے بنو، اللہ کی قسم ہے یہ خطبہ جمعہ کا پیغام ہے، ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کر کے کہے کہ جب مسلمان اتنا شریف ہے، اعلیٰ اخلاق والا ہے، تو اس کے نبی کیسے رہوں گے؟ سبحان اللہ صلی اللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت بڑے عالم دین نے علامہ امام ابن باز، کیا نام میں نے لیا؟ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ، سعودی عرب کے مفتی عام،
دعا کرے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ بہت بڑے مفتی سعودی عرب کے، سبحان اللہ، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک افریقی شخص آیا، ملاقات کرنے کی خاطر آیا، امام ابن باز سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے جب جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا، کہا کہ کیا خوبی کی بنا پر آپ افریقہ سے آئے، سعودی عرب آئے، اسلام قبول کر کے جا رہے ہو، کیا نظر آیا؟ اس نے کہا، میں نے امام ابن باز سے ملاقات کی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے میں اتنا متاثر ہوا اور میں کہنے پر مجبور ہوا، جب ابن باز اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے صلی اللہ۔ یہ سب سے بڑی کمزوری میری آپ کی ہے۔ آج جتنے بھی لوگوں کا معاملہ ہے جو آج توہین رسالت اور گستاخ رسالت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ان تک یا تو نبی کی صحیح سیرت نہیں پہنچی ہے یا صحیح تعلیمات نہیں پہنچی ہے میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بات لمبی نہ ہو، ابتدائی اسلام میں دیکھو، شروع میں جو لوگ اسلام کے جانی دشمن تھے، دشمن تھے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب انہوں نے نبی سے ملاقات کی، سامنا ہوا، نبی کو دیکھا، جانچا پرکھا، اللہ کی قسم ہے وہی جانی دشمن وفادار بن گئے، جانثار بن گئے، فداکار بن گئے، نبی پر مر مٹنے کو اپنی سعادت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یقین نہ ہے، عمر ابن خطاب کو دیکھو رضی اللہ عنہ، بولیے رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن خطاب کون تھے؟ یہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اپنے مکان سے، اپنے گھر سے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ لوگوں نے بھڑکا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ نے مکے کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ عمر ابن خطاب قتل کرنے کے ارادے سے آئے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، جانتے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کا چہرہ پر نور دیکھا، آپ کے کمالات دیکھے، آپ کی خوبیاں دیکھی۔ عمر کی تلوار چھوٹ گئی، اعلان کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ اور ایک مثال، ویسے مثالیں بڑی بڑی ہیں، ایک مثال میں آپ کو دوں، ہند بنت عتبہ، ترا نام یاد رکھنا، ان کے نام سے کئیوں کو بڑی چڑ ہے۔ ہند بنت عتبہ اور ان کے شوہر تھے ابو سفیان۔ پوری زندگی ہند بنت عتبہ یہ خاتون ہیں اور شوہر ابو سفیان ہے، یہ دونوں میاں بیوی مل کر کے پوری زندگی یہ اسی پر قائم رہے، اسلام کو مٹایا جائے، مدینے کو مٹایا جائے، پیغمبر کو مٹایا جائے، یہی ان کا مشن تھا۔ یہی وجہ ہے جتنے غزوات ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے، سارے غزوات میں ہند بن عتبہ اور شوہر ابو سفیان نے اسلام کے خلاف بڑا رول ادا کیا۔ لیکن یہی ہند بن عتبہ کے بارے میں آتا ہے، مکہ فتح ہوا، جب یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، آپ کا چہرے پر نور دیکھا، اخلاق دیکھے، صفات دیکھے، کمالات دیکھے، عادات اور اطوار دیکھے، یہی ہند بن عتبہ پکار اٹھی، کہے اٹھی، جو پوری زندگی دشمن بن کر کے رہی، ایک بار صرف مسلمانوں، ایک بار تمہاری ذمہ داری ہے، ایک بار اپنی زندگی میں بتاؤں گا، انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب پیارے حبیب سے ملاقات ہوئی، ہند بن عتبہ پکار اٹھی، کہے اٹھی، اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم ہے، اے محمد علیہ السلام، آج تک میری نظر میں آپ کا چہرہ سب سے مبغوض چہرہ تھا، آپ کا شہر مدینہ سب سے مبغوض شہر تھا، اور آپ کا اسلام دین سب سے برا دین تھا، لیکن آج میں اعلان کرتی ہوں، میری نظر میں سب سے پیارا کوئی چہرہ ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے، سب سے پیارا کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے، سب سے پیارا کوئی شہر ہے وہ مکہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اصل معاملہ ہے۔ میری آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، میں بارہا کہوں گا، جب تک رہوں گا اس بات کا اعلان منبر رسول سے کروں گا، دنیا آپ کچھ بھی سمجھے، میری آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے میرے بھائیوں، نہ ہم صحیح مسلمان بن سکے، نہ اپنے نبی کی سیرت کو
پہنچا سکے. مجرم ہو کل قیامت کے روز تمہیں کھڑا کیا جائے گا اللہ کے دربار میں, اور یہی 80% غیر مسلمین جب یہ جہنم میں جائیں گے, اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں نہ جائے, آمین بولو, کوئی جہنم میں نہ جائے, اللہ نہ کرے یہ جہنم میں جائیں گے, کہیں گے اللہ ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے, منظور ہے. ہم سے پہلے مسلمانوں سے ایک سوال پوچھ لے, اللہ ایک سوال پوچھ لے, یہ مسلمان تھے, اسلام امانت, دین امانت, قرآن امانت, شریعت امانت, ان کے پاس ساری چیزیں تھی, انہوں نے ہم تک پہنچایا نہیں پہنچایا ہے, کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے میرے بھائیوں؟ اس لیے بات میں اپنی سمیٹ کر کے ختم کر رہا ہوں. میری آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اور پاکیزہ تعلیمات کو عام کریں میرے بھائیوں. اللہ نے موقع دیا ہے, بڑا اچھا موقع ہے, آج دنیا منتظر ہے نبی کی سیرت کو جاننے کے لیے, نبی کی تعلیمات کو جاننے کے لیے. جمعہ کا موقع ہے, سوال نہیں کروں گا, نہیں تو جواب بھی آپ سے نہیں لے سکتا ہوں. جمعہ کا موقع ہے, اتنے مسلمان ہمارے درمیان میں ہیں, اوپر مائیں بہنیں بھی, خواتین بھی ہیں, سن رہی ہیں. ایک سیدھا سادہ سوال یہ ہے, واقعی میں ہم اور آپ اللہ کے نبی محمد عربی علیہ السلام سے ہماری محبت ہے, لگاؤ ہے, والہانہ لگاؤ ہے, جذبہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے عمریں 50 سال 60 سال 70 سال تمہاری بیت گئی ہیں, گزر گئی ہیں, شام کا درس ہوتا ہے, صبح کا درس ہوتا ہے, سننے کی توفیق تو ہے نہیں ہے, آدھا نیند میں رہتے ہو. یا ایک سوال کر لیتا ہوں, آپ اتنی عمر عزیز کو پہنچنے کے بعد کیا زندگی میں ایک بار مکمل آپ نے نبی کی سیرت پڑھی ہے صلی اللہ؟ کتابیں تمہارے گھر میں ہے ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں کتابیں نبی کی سیرت پر. کون سی کتاب ہے آپ کے گھر میں؟ علماء کے ویڈیو موجود ہیں, سبحان اللہ, سیرت پر موجود ہیں. دنیا جہاں کی خبریں چیک کرنے والوں, دنیا جہاں کی خبریں پڑھنے والوں, تمہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار مکمل اپنے نبی محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھو صلی اللہ. پڑھو. اللہ سے بھیک مانگتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم نبی